شہر میں اظہار کی آزادیاں تقسیم کر، یوں گلی کوچوں میں نہ مہنگائیاں تقسیم کر۔ مسئلہ بارش نہیں ہے اب یہاں سیلاب ہے، چھتریوں کو بھول جا اور کشتیاں تقسیم کر۔ بہہ گئے دیوار و در اور اڑ گئیں جن کی چھتیں، ان غریبوں کے لیے آسانیاں تقسیم کر۔ بے سر و سامان لوگوں کے لیے خیمے لگا، گوشت پانی دال چاول روٹیاں تقسیم کر۔ اپنی ملت کے لیے کچھ تو عمل کر کے دکھا، یوں نہ گھر میں بیٹھ کر دانائیاں تقسیم کر۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ بزرگ و برتر کے لیے جو ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پالنہار ہے۔ بے حساب لا تعداد درود و سلام مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر کہ آپ ہی کے طفیل کارخانہ قدرت رواں دواں ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد اور پیش کیا جا رہا ہے ایکسکلوزیو خصوصی ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ونٹر اپیل انڈر دی امبریلا آف احساس فار دا ایئر 2024۔ ونٹر اپیل کے ساتھ ایک بار پھر ہم حاضر خدمت ہیں، اور آپ ناظرین، دیکھنے والے مخیر حضرات، خاص طور پہ جو ڈونرز رہے ہیں احساس کے، اور یوں سمجھیے کہ احساس جو کہ کمیونیکیشن برج کا رول پلے کر رہا ہے بٹوین دا پیپل ہو آر نیڈی اینڈ دا پیپل ہو آر بلیسڈ ود ویلتھ۔ یہ ایک جو کمیونیکیشن برج کا رول ہے، گزشتہ 15 سال سے آپ جانتے ہیں کہ زندگی گزارنے کے لیے وہ تمام شعبہ جات کہ جن کا حصول ایک انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، احساس نے یہ کوشش کی ہے، کاوش کی ہے اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپ مخیر حضرات کو اپنے ساتھ شامل کر کر کہ ہم ان اندھیر گھروں میں چراغ جلائیں اپنے حصے کا۔ یقیناً غربت ختم نہیں ہو سکتی، بے روزگاری ختم نہیں ہو سکتی، مشکلات ختم نہیں ہو سکتی، لیکن ہم سے یہ سوال بھی نہیں ہونا ہے کہ کیا تم نے تمام مشکلات دور کر دی لوگوں کی؟ کیا تم نے تمام اندھیر گھروں میں اپنی روشنی کے چراغ جلا دیے؟ کیا تم نے تمام لوگوں کی امیدیں پوری کر دی؟ ہم سے یہ سوال ہونا ہے کہ اپنے حصے کا تم نے چراغ جلایا یا نہیں، اپنے حصے کی تم نے کوشش کی یا نہیں، ہم اس کے جواب دیں۔ تو الحمدللہ احساس ڈے ون سے اس کاوش میں مصروف عمل ہے کہ خدمت خلق کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے، اور ہم اپنے حصوں کے چراغ جلاتے رہیں۔ جہاں ہم اپنی کاوش پیش کر رہے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وہیں آپ مخیر حضرات کو، اپنے ڈونرز کو، ویورز کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ آئیں۔ انسانیت کا ایک طبقہ ہے جو کہ ضرورت مند ہے، اور ان کو یہ احساس دلایا جاتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے ضرورت سے سوا دیا، کہ آپ کو ضرورت سے سوا اس لیے دیا کہ اگر ان کو، جو ایک طبقہ ہے، نادار ہے، مفلس ہے، ضرورت مند ہے، اگر رب تعالیٰ ان کو آزما رہا ہے نہ دے کر، تو پھر یاد رکھیے آپ کو بھی آزما رہا ہے زیادہ دے کر، کہ آپ وہ جو زائد مال ہے اس میں سے اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے اللہ کی راہ میں، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں یا نہیں۔ اس کا حساب ہونا ہے۔ ایوری ون آف us going to be accountable before Allah Almighty on the day of resurrection۔ تو یہ ایک طرح سے دعوت فکر بھی ہے کہ جہاں ہم اپنی تمام عبادات کا، ریاضت کا اہتمام کرتے ہیں، وہیں ہمیں اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ خلق خدا میں وہ طبقہ کے جو ضرورت مند ہے، مصیبت کی کسی گھڑی میں ہم اس کو پائیں، تو ہمارا یہ کام ہے، فرض ہے کہ ہم ان کی کوشش ہماری ہو کہ ہم کسی بھی طور پر ان کی اس مشکل کو، اس تکلیف کو کم کر سکیں اور اپنے حصے کا چراغ جلائیں۔ آپ جانتے ہیں پیکج تیار کیا جاتا ہے احساس کی جانب سے، تاکہ آپ جو ڈونرز حضرات ہیں، ویورز ہیں، وہ جب ہیلپ کرنا چاہیں اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی، تو ان کو ایک طریقہ آسان لگے کہ ہاں ہم مدد کرنا چاہتے ہیں اور ہمارا دل مائل ہے خدمت خلق کی طرف۔ ہم بھی چاہتے ہیں پاکستان کے جو اتنے علاقوں میں، اتنے قصبوں میں، اتنے شہروں میں جو لوگ پریشان حال ہیں، اللہ نے ہمیں ضرورت سے سوا دیا ہے اور ہم ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں، مدد کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کا طریقہ کار، یہ ٹرانزیکشن بڑی آسان رکھی گئی ہے۔ آپ نے صرف نیت کرنی ہے، اور آپ کی انٹینشن اگر ہے تو آپ ہمارے اسٹوڈیو ہاٹ لائنز، ہمارے ڈونیشن ہاٹ لائنز پہ آپ کال کر سکتے ہیں۔ ہمارے نمائندگان آپ کے منتظر ہوتے ہیں، آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کی جاتی ہے، رہنمائی فراہم کی جاتی ہے، اور بآسانی آپ جس طور پہ چاہیں، آن لائن چاہیں، آپ بینک کے تھرو یہ ٹرانزیکشن کرنا چاہیں، یا دیگر جتنے بھی آپ سمجھ لیں موڈز موجود ہیں، طریقہ کار جتنے بھی ہیں وہ آپ کو سمجھا دیے جاتے ہیں، اور بآسانی آپ اپنی یہ محبت، یا یوں کہیے
کہ احساس کی اس کیفیت کو مدد میں منتقل کر سکتے ہیں، اور پھر احساس کا یہ کام ہوگا کہ اس آپ کی جو مدد ہے، آپ کا جو تحفہ ہے، آپ کا جو ڈونیشن ہے، آپ نے جو کچھ اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے پیش کیا ہے، وہ ہم امانت کے طور پر اس فیملی تک پہنچائیں جو کہ سب سے زیادہ ڈیزرونگ ہے، ضرورت مند ہے۔ اور اس کے لیے الحمدللہ ایفیشینٹ ٹیم احساس کی ڈے ون سے کام کر رہی ہے، بڑا آرگنائزڈ ہمارا عملہ ہے، ہمارے ریپریزنٹیٹیوز ہیں، ہمارے نمائندگان ہیں، رضاکار ہیں، جو کہ بڑی ہی ایفیشنسی کے ساتھ بڑے آرگنائزڈ وے میں کرتے ہیں۔ یہ فوٹیجز یقیناً ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈز، میں ہمیشہ کہتا ہوں، آپ تک اسی لیے پہنچائی جاتی ہیں کہ ایک موٹیویشن بھی آپ کو ملے اور آپ کو گراؤنڈ ریالٹی نظر آئے کہ گراؤنڈ پر رہتے ہوئے کس انداز سے احساس کے رضاکار، احساس کی ٹیم مصروف عمل ہے خدمت خلق کے اس عظیم کام میں، اس عظیم کار خیر میں۔ اور دیہی علاقے ہیں، ایسے علاقے کے جہاں کچی آبادیاں ہیں، کچے مکان ہیں، جھوپڑیاں بنی ہیں، لوگوں کے پاس بنیادی جو ضروریات کا سامان ہوتا ہے وہ میسر نہیں کہ وہ آسانی سے ہماری اور آپ کی طرح زندگی گزار سکیں۔ تو یہ آپ دیکھیں الحمدللہ کتنی آرگنائزڈ وے میں الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو راشن بیگس آپ بھیجتے ہیں اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کے لیے۔ اور کیونکہ خاص طور پر ونٹر اپیل ہے، اس کے لیے جو ونٹر پیکج ہے آپ یقیناً جانتے ہیں، میں پھر سے آپ کے گوش گزار کروں کہ اس میں راشن پیک بھی موجود ہوتا ہے، بلینکٹ موجود ہوتا ہے، سویٹرز اور جیکٹس موجود ہوتی ہیں، تاکہ جس طرح میں اور آپ سردی کے اس موسم میں، تقریباً پاکستان کے تمام علاقے اس وقت شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں، اور میں اور آپ تو اللہ کا ہم پر احسان کہ اپنا بلینکٹ یوز کرتے ہیں، کمرے کا ہیٹر آن کرتے ہیں اور بڑے مزے کی نیند سو جاتے ہیں، لیکن کتنی آپ سمجھ لیں کہ محرومی کی بات ہے کہ اگر ہم اس وقت یہ نہ سوچیں کہ ہمارا اس وقت ایک مسلمان بہن یا بھائی، ایک معصوم بچہ، اپنے بچوں کو دیکھیں اور پھر ان بچوں کے بارے میں سوچیں کہ ہمارے بچے الحمدللہ ثم الحمدللہ سکون کی نیند سو رہے ہیں کمبل میں، اور ہیٹر بھی آن ہے، کسی قسم کا سردی کا ان کو احساس نہیں۔ لیکن اسی لمحہ ایسے بھی ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو شدید سردی سے دوچار ہیں، اور اس کے باوجود ان کے پاس ایک کمبل ہونا تو بہت دور کی بات ہے، نیچے بچھانے کے لیے نرم اور گرم بستر بھی موجود نہیں ہے۔ تو یہ لمحہ فکریہ ہے، اور ہمیں صرف فکر نہیں کرنی ہے بلکہ اس فکر کو احساس میں تبدیل کرنا ہے، اور صرف احساس نہیں کرنا ہے بلکہ اس احساس کو مدد میں تبدیل کرنا ہے، تاکہ وہ معصوم چھوٹے بچے بھی، وہ ہمارے بزرگ جو ہمارے والدین کی جگہ ہیں، غربت کی وجہ سے ان کو بھی کئی بیماریوں کا سامنا ہے، ضعف ہے، کمزوری ہے، اور اس کے بعد ایسی سردی، اور پھر اس سردی سے بچاؤ کے لیے، تحفظ کے لیے بنیادی چیزیں موجود نہ ہو، تو یہ میری آپ کی ہر وہ طبقہ، ہر وہ انسان، ہر وہ مسلمان جس کو اللہ رب العزت نے صاحب استطاعت بنایا ہے، صاحب ثروت و دولت بنایا ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر اس کا حصہ لے۔ تو ہم آپ کو دعوت عام دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، آپ کو اپنے حصے کی اذان دے رہے ہیں، آپ کو صدا دے رہے ہیں، آئیے اس محروم طبقے کے لیے ہم کچھ نہ کچھ اسپیشل کریں۔ ہم آپ سے یہ تقاضا نہیں کرتے کہ ہمیں بہت کوانٹٹی میں چاہیے، ہم آپ سے یہ تقاضا کرتے ہیں آپ خلوص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو کچھ بن سکے آپ دیں، اپنا نام اس فہرست میں ضرور لکھوائیں کہ کل جب پوچھا جائے کہ جب مدد کی جا رہی تھی غربا کی، اور تمہارے پاس جو تمہارے پاس وسائل تھے، ضرورت سے سوا بہت سے وسائل موجود تھے، مال جو ضرورت کے لیے ہوتا ہے اس ضرورت سے سوا تمہارے پاس زائد مال موجود تھا، تو تم نے ان کی مدد کی یا نہ کی۔ تو بس پروگرام کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں، اپنا شیئر ضرور کنٹریبیوٹ کریں، اور اپنا نام اس فہرست میں، اس لسٹ میں ضرور لکھوائیں کہ ہاں میرے رب، ہاں ہمارے پروردگار، تیری عطا سے، تیرے کرم سے، تیرے فضل سے جو تو نے ہمیں مال دیا تھا، ہم نے تیری رضا کے لیے کوشش کی، جو کچھ بن سکا تیرے بندوں پر، تیری راہ میں، تیری رضا کے لیے خرچ کیا، اور ہمارا بھی بیڑا پار ہو سکے، جیسے اللہ نے دنیا اچھی بنا دی ویسے آخرت بھی اچھی بن جائے۔ اور پیکج بڑا ہی آسان ہے، آپ اماؤنٹ اگر جاننا چاہتے ہیں کہ کون سے پروجیکٹ کے لیے کون سا اماؤنٹ ہے، تو بالخصوص میں چاہتا ہوں کہ جو ہماری ونٹر اپیل پیکج ہے اس کے لیے آپ $121 اگر ڈونیٹ کرتے ہیں، تو ایک ایسی ڈیزرونگ فیملی، ایسی پور فیملی کہ جو کہ فائنینشیل کرائسس سے گزر رہی ہے اور مالی مشکلات سے دوچار ہے، اس ڈیزرونگ فیملی تک آپ کا یہ تحفہ، جس میں راشن پیک جو کہ 1 مہینے کے لیے کافی ہوتا ہے، دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ فار دا ہول منتھ، اس کے ساتھ ساتھ بلینکٹس اور جیکٹس، یہ ایک ونٹر پیکج ہوگا جو ایک ڈیزرونگ فیملی تک
پہنچا دیا جائے گا، اور $121 آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک گھر میں خوشیاں آ سکتی ہیں، ایک اندھیر گھر میں روشنی کا ایک چراغ جل سکتا ہے۔ تو آپ اپنی جانب سے کرنا چاہیں، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے والدین کی طرف سے، اور بالخصوص میں یہ توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے والدین اس دنیا میں موجود ہیں تو ان کی خدمت کریں، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس سے بڑی سعادت کوئی نہیں۔ لیکن اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے تو ایصال ثواب کے لیے بہت ہی آپ سمجھ لیں کہ ایک زبردست ذریعہ ہے یہ کہ آپ یہ نے جو مدد کی اپنے والد مرحوم کی طرف سے، والدہ مرحومہ کی طرف سے، اور پھر یہ ایصال کیا آپ نے ثواب، جو بھی مدد کی، تو یقیناً ان کی روح بھی خوش ہوگی، خدمت خلق بھی ہوگی، کسی ضرورت کی، کسی غریب کی ضرورت بھی سمجھ لیں کہ پوری ہو جائے گی۔ میڈیکل فنڈ اگر آپ چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا فوٹیجز میں بھی دکھایا گیا کہ ہمارے آئی کلینکس ہیں جہاں پر فری ٹریٹمنٹ ہوتا ہے، فری آپریشنز ہوتے ہیں، اور کتنی بڑی آپ سمجھ لیں کہ ایک سعادت اس شخص کے حصے میں آتی ہوگی کہ اس کی وجہ سے اس کا کوئی مسلمان بھائی یا بہن دیکھ نہیں پا رہا تھا، دیکھنے سے محروم ہوتا جا رہا تھا یا محروم ہو گیا تھا، نابینا ہو گیا تھا، لیکن اس نے کاوش کی اللہ کی رضا کے لیے، اور وہاں پر اس کا ٹریٹمنٹ ہوا یا اس کا آپریشن ہوا، اور پھر سے وہ بینائی اس کی لوٹ آئے، وہ پھر سے دیکھنا شروع کر دے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب اس کی آنکھ کچھ بھی دیکھے گی، اس کی زبان دعا دے یا نہ دے، اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی۔ تو $45 آر نتھنگ، مطلب ایک بچے کی پاکٹ منی ہوتی ہے۔ آپ اگر یہ ایک میڈیکل فنڈ دینا چاہیں، ایک سے زیادہ 5 دینا چاہیں، 10 دینا چاہیں، اٹس اپ ٹو یو، لیکن وہی بات کہ کنٹریبیوٹ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی ضروری کام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ من حیث القوم، خاص طور پہ وہ طبقہ جو دولت مند ہے، صاحب ثروت و دولت ہے، صاحبان ثروت و دولت ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ ذمہ داری کیا، بہت بڑی سعادت ہے، اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر، اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ علماء کرام ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، اور آج بھی الحمدللہ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں۔ بہت بڑی سعادت ہے، آپ اپنا گھر بنایا آپ نے، اللہ کا کرم ہے، بالائے کرم یہ ہے کہ آپ اللہ کا گھر بنائیں، مسجد، اذان سے لے کے نماز تک، نماز سے لے کے تلاوت قرآن تک، تلاوت قرآن سے لے کے جتنے اوراد و وظائف، جتنے نیکی کے کام اس مسجد میں جب تک وہ قائم ہے ہوتی رہے گی۔ یہ تمام نیکیوں کا جو صلہ ہے یا اس کا جو اجر ہے، اس کا جو بدلہ ہے، آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہت بڑا صدقہ جاریہ، آپ اس دنیا میں رہیں یا آپ اس دنیا میں نہ رہیں۔ دیکھیں اس عارضی دنیا کے لیے ہم نے کیا کچھ خرچ نہیں کیا، کیا کچھ تعمیر نہیں کیا۔ آج ہمارے پاس بڑا بنگلہ بھی ہے، ہمارے پاس گاڑیاں بھی ہیں۔ اگر یہ اپرچونٹی آپ کو مل رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا سنہری موقع ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی، اتنا سب کچھ نوازا، اور اللہ نے ہم سے یہ کام بھی لے لیا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم نے اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر کروائی۔ یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے، اور اس کی جو کاسٹ ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ دور حاضر میں جو اسٹیمیشن عام طور پر لگایا جاتا ہے کہ مٹیریل کتنے کا آئے گا، لیبر کتنے کی آئے گی، اس کو بھی ایفیشینٹلی اس انداز سے کمپریس کرنے کی کوشش کی ہے کہ کم سے کم کاسٹ پر ایک اچھی بہتر مسجد کی تعمیر ممکن بنائی جا سکے۔ تو $9,500 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر ممکن ہو سکتی ہے۔ ایسے اس وقت پاکستان کے کئی علاقے ہیں جہاں پر مسجد کی تعمیر کی اشد ضرورت ہے۔ ہمارا کوئی بھائی، ہمارے بزرگ گھر سے نکلتے ہیں، مسجد میں جا کر وہ باجماعت نماز پڑھیں، جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتے ہیں، مسجد کہیں موجود نہیں ہوتی۔ کتنی بڑی محرومی ہے۔ ہم کیونکہ شہری علاقوں میں رہتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں، لیکن ہمیں یہ احساس بیدار کرنا ہے، یہاں پر ہمیں یہ فکر ڈیولپ کرنی ہے اور آپ تک پہنچانی ہے کہ بہت سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر مساجد کی تعمیر بہت ضروری ہے، اور ہم نے مل کر انشاءاللہ یہ کار خیر بھی سر انجام دینا ہے۔ تو $9,500 ڈونیٹ کر کے آپ اللہ کا گھر یعنی کہ مسجد کی تعمیر احساس کے ذریعے ممکن بنا سکتے ہیں۔ اسمال ہینڈ پمپ اگر آپ چاہتے ہیں کسی ایسی جگہ نصب کیا جائے جہاں پر اطراف میں پانی پینے کا موجود نہیں، اور آپ جانتے ہیں واٹر از لائف، لائف از واٹر، وداؤٹ واٹر نو ہیومن بینگ کین سروائیو۔ آپ خلق خدا کو پانی سے سیراب کرنے کے لیے عظیم کارنامہ، عظیم کام سر انجام دے سکتے ہیں، اور اس کے لیے $185 آپ کو ڈونیٹ کرنے ہیں تو انشاءاللہ ایک اسمال ہینڈ پمپ نصب کر دیا جائے گا in the area where there is a dire need of water. This is how, my beloved brothers and sisters, you can come forward and start helping such needy and suffering people. حسب معمول، حسب روایت، بڑا خوبصورت گلدستہ آج بھی اس ایوان میں سجا ہے، اور جب بھی یہ شخصیات موجود ہوتی ہیں، یہ پرسنالٹیز موجود ہوتے ہیں، یہ صاحبان
علم و فہم، علم و دانش موجود ہوتے ہیں، تو نہ کہ صرف ہماری رہنمائی کرتے ہیں قرآن و حدیث کے حوالے سے کہ خلق خدا کی خدمت کے کیا ثمرات ہیں اور کیا احکامات ہیں، کس انداز سے جو لوگ صاحب ثروت و دولت ہیں، صاحبان ثروت و دولت ہیں، وہ کس انداز سے اپنا مال اللہ کی راہ میں اللہ کے بندوں کے لیے خرچ کریں. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن ایک موٹیویشن بھی آپ تک پہنچائی جاتی ہے، ایک ترغیب، ایک تحریک پہنچائی جاتی ہے کہ کار خیر ہے، ایک اجتماعی کوشش ہے، کلیکٹیو ایفرٹس ہیں جو ہم سب نے مل کر اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے. تو ایک موٹیویشن پہنچے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے مسلمان بہن اور بھائی اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھیں. تو آج بھی انشاءاللہ ایسی ہی کچھ ملی جلی گفتگو آپ تک پہنچے گی، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گفتگو کم، وہ احساسات زیادہ پہنچیں گے، کیونکہ جب دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. تو کیونکہ احساس کی بات ہو رہی ہے، احساس بات کر رہا ہے، تو کہنے والے میں بھی احساس ہو تو پھر سننے والے میں بھی وہ احساس بن کر پہنچتا ہے. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں کال سینٹر سے بتایا جاتا ہے کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ جوک در جوک اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں. آج بھی میں چاہتا ہوں، سردی کی یہ راتیں یہ بتا رہی ہیں کہ آنے والا جو 2-3 مہینے ہیں اس میں سخت سردی یقیناً اسی طرح جاری و ساری رہ سکتی ہے. تو یہ میرا اور آپ کا کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمان بہن اور بھائیوں کو وہ تحفظ فراہم کریں جو سردی کے موسم میں ہم اپنے لیے اہتمام کرتے ہیں، تاکہ وہ بھی ہمارے اور آپ کی طرح اچھی نیند، سکون کی نیند سو سکیں. وہ معصوم بچے بھی اچھی اور جو سکون کی نیند ہے وہ سو سکیں. جو ہمارا ایوان ہے، جو پینل ہے آج کا، اس میں جو سب سے پہلی شخصیت ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ گزشتہ کوئی تقریباً 7-8 سال سے میں نے دیکھا کہ گاہے بگاہے آپ تشریف لاتے ہیں ہمارے مسلمان بہن اور بھائیوں کی مدد کے لیے. جو یہ ایک ایوان سجتا ہے، یہ ایک کاوش کی جاتی ہے، اس میں آپ کی ایک موٹیویشنل گفتگو ہوتی ہے، اور جب بھی آپ نے گفتگو کی ہے دلوں پر اثر ہوا ہے، اور پھر وہ اثر احساس میں، اور پھر وہ احساس محبت میں، اور محبت پھر تحفے میں، یا یوں سمجھیے کہ ڈونیشن میں چینج ہوتے ہم نے دیکھا ہے. مفتی محمد اطہر میاں صاحب تشریف فرما ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کا خیر مقدم ہے سر. جزاک اللہ. مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ کو دیکھ کر، جزاک اور یہ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ ہمارے ناظرین ویورز بھی ہمارے یقیناً فرحت اور مسرت محسوس کر رہے ہوں گے. انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب کی گفتگو آپ تک پہنچے گی، اور آپ کے ساتھ تشریف فرمائیں. آپ بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، اور یہ ان کی محبت ہے کہ شفقت ہے کہ ہمیں اپنے دوستوں میں شمار کرتے ہیں. ڈاکٹر سید اصغر حسین شاہ صاحب تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ الحمدللہ. خیریت سے ہیں؟ طبیعت شریف کیسی ہے؟ شکر الحمدللہ. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کی گفتگو بھی آپ تک پہنچے گی. اور قبیلہ حسان سے ایک خوبصورت آواز، حیدرآباد سے کراچی. آپ دیکھیے احساس کتنا زیادہ ہے کہ حیدرآباد سے یہ میرا بھائی، بلکہ یوں کہیے کہ جو آسمان نعت ہے نا، اس کے جو تابندہ ستارے ہیں، سینئر ترین نعت خواں، جنہوں نے جب بھی پڑھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب میں، محبت میں، اس انداز سے پڑھا کہ الحمدللہ دنیا بھر میں ان کے چاہنے والے موجود ہیں. محمد الیاس رحمانی صاحب موجود ہیں، تشریف فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی خوش الہانی ہمارے ناظرین تک پہنچائیں، اور حمد باری تعالیٰ سے ہم باقاعدہ آغاز کریں. بسم اللہ. جی بالکل. مولا مولا تو کریم ہی جو ٹھہرا، کیا کہیں؟ تو کرم کا کیا ٹھکانہ. تو نوازنے پہ آئے تو واہ واہ سبحان اللہ. نواز دے
زمانہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تیری شان ہم مانا والا ہو تیری شان ہم مانا والا ہو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میں گناہ گار میرے مولا میرے اللہ میرے میں گناہ گار اے خدا کوئی نیک کام نہ کر سکا نہیں ہو سکا تیرا حق ادا تیرا بدل و فضل بے بہار تیرا بدل و فضل بے بہار سر حشر رہ جائے آبرو سر حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ میرے مولا جو قصہ رونے جیسا میرے دائیں ہاتھ کتاب جو قصہ رونے جیسا میرے دائیں ہاتھ کتاب میرے لب پہ نعت جناب نہ سوال ہو نہ جواب نہ سوال ہو نہ جواب میں رہوں حضور کے روبرو میں رہوں حضور کے روبرو اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ تجھے بے نیازی ہو قبول میری التجا کے برابر حضرت مصطفیٰ ہو معاف میری ہر ایک خطا ہو معاف میری ہر ایک خطا سر حشر رہ جائے آبرو سر حشر رہ جائے آبرو اللہ جل جلالہ اللہ
سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. آپ کہاں سے کہاں لے گئے آپ کو, واہ واہ واہ. اور آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ حیدرآباد سے کراچی تشریف لائے. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ کی آواز کو سلامت رکھے, نظر بد سے محفوظ رکھے. آمین. آپ نے حق ادا کر دیا ماشاء اللہ سبحان اللہ. اور الیاس بھائی اتنی رینج میں پڑھنا ہے یار, اتنے اونچے اسکیل پر, ماشاء اللہ. اللہ اکبر. اور پھر کیفیات ذرا سی مائنس نہ ہونا. لوگ مطلب مفتی صاحب اسکیل پر تو پورا فوکس کر لیتے ہیں آواز پہ, لیکن انہوں نے فیل کہتے ہیں نا اتنا سا نہیں جانے. سبحان اللہ ماشاء بہت ہی خوبصورت پڑھا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ کلام اس لیے بھی پیش کیے جاتے ہیں کہ گفتگو کے ساتھ یہ کلام, یہ جو حسین امتزاج ہے, یہ کس لیے کہ جب اللہ کا کلام ہو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت ہو, تو پھر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دل نرم پڑتے ہیں. جب دل نرم پڑتے ہیں نا تو پھر دل مائل ہوتے ہیں نیکی کی طرف. جب نیکی کی طرف, تو پھر یہاں جو نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے تو یقیناً یہ پلیٹ فارم پہ حاضر ہوتا ہے. بہرحال واقعی میں ماشاءاللہ انہوں نے بہت خوبصورت سما باندھا ہے. اللہ قبول فرمائے. اور جو احساسات اور کیفیات ہمارے ہیں یقیناً اس وقت ناظرین کے بھی ہوں گے, اور انہی کیفیات کو سامنے رکھ کر ہم یہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کی اگر ہم نعمتوں کا شمار کریں تو ہم شمار نہیں کر سکتے. تو بس یہی سوال لے کر میں مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ کے پاس مال و دولت ہے نا, اور اللہ کی طرف سے دونوں احکام مل رہے ہیں, جگہ جگہ ہمیں علماء نے ہی ہماری رہنمائی فرمائی کہ ایک جگہ ہے اقیم الصلاۃ تو دوسری جگہ وآتوا الزکاۃ. ایک ہی آیت میں آپ کو یہ دونوں احکام مل رہے ہیں. اسی پر آپ غور کر لیں, بار بار گاہے بگاہے قرآن میں اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اب دیکھیں جو نماز ہے اس کا تعلق تو جسمانی عبادت سے ہے, اور جو زکوٰۃ ہے اس کا تعلق مالی عبادت سے. یعنی کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں نا تو اصل میں آپ دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ ایک شخص جو صاحب نصاب ہے, یعنی جس کے بعد ضرورت سے سوا ہے, وہ ایک دوسرے شخص اپنے مسلمان بھائی کو, بہن کو جب وہ رقم دیتا ہے نا تو وہ ضرورت مند ہے. یعنی کہ جس کے پاس ہے وہ اس کو دے رہا ہے جس کے پاس نہیں ہے. تو اللہ کو کیا ملا, لیکن اللہ نے اس کو زکوٰۃ کو, یہ مال دینے کو عبادت قرار دیا ہے. یہ بھی عبادت ہے. لوگ مالی عبادت کی تشریح اور تفسیر میں کافی جہتوں سے بیان کرتے ہیں, لیکن میں تو کہتا ہوں یہ بڑی بنیادی بات ہے کہ جو ہم جب سنتے ہیں بچپن سے جو سنتے آ رہے ہیں, بھائی پہلے نماز, اس کے بعد زکوٰۃ, پھر روزہ, پھر حج, یہ جو ہم ترتیب بار بار سنتے ہیں بار بار سنتے ہیں, آپ دیکھیں زکوٰۃ کیا ہے, مالی عبادت ہے. تو یہ نہیں چلے گا ناظرین کہ میں نمازیں بھی پڑھ لوں, میں روزے بھی رکھ لوں, میں عمرے اور حج بھی کر لوں, لیکن جب بات آئے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنے کی, جب باری آئے اپنے مسلمان بہن اور بھائی کی مدد کرنے کی, اس کیفیت کو, اس ادا کو آپ یوں سمجھیے, اقبال نے بڑا اچھا بیان کیا کہ عشق قاتل سے بھی, مقتول سے ہمدردی بھی, یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا, سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی, حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا. ایک طرف ہم سجدوں پہ سجدے کرتے رہیں اور وہاں ہمارا مسلمان بہن اور بھائی بھوک پیاس سے بیٹھا ہو, سردی میں ٹھٹر رہا ہو, اور ہماری جیب میں پیسہ ہو اور ہم سے اتنا نہ ہو سکے کہ ہم اٹھ کر اپنے حصے کا کمبل اس کو اڑا دیں. ایک بچہ معصوم وہ کپ کپا رہا ہے سردی سے, ٹھٹر رہا ہے, صبح جا رہا ہے کوئی مدرسے, کوئی اسکول, گھر سے نکل رہا ہے پانی بھرنے. ایسا ہی حال ہے, آپ جائیں دیہی علاقوں میں دیکھیں جا کر, ہم اپنے حصے کی جیکٹ نہیں پہنا سکتے اس کو. یہ دیکھیں تصاویر جو یہاں پر ہیں وہ اپنی جگہ, یہ سامان رکھا گیا ہے آپ کے موٹیویشن کے لیے. بلینکٹس ہیں اس میں, جیکٹس ہیں, سویٹرز ہیں. یہ پہنچیں گے, کوئی غریب پہنے گا, استعمال کرے گا, آپ سوچئے ان کے دل سے جو دعائیں نکلیں گی, ان کیفیات کو, ان جذبات کو میں یہاں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا. ہم نے اداس چہروں پر, یہ دستک ہوئی احساس کی, دروازہ کھلا اور کوئی ضرورت مند آیا, جی آپ کون ہو, کہا کہ ہم والنٹیئر ہیں احساس کے اور آپ کے لیے تحفہ لے کر آئیں. اب جب اس غریب گھر میں جو کچا مکان ہے, جہاں پر نیچے بچھانے کے لیے بستر موجود نہیں, جب وہ یہ بلینکٹ دیکھتے ہیں, جیکٹس دیکھتے ہیں, سویٹرز دیکھتے ہیں, آپ یقین کریں ناظرین, آپ تصور نہیں کر سکتے ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں آپ کے لیے. تو یہ کار خیر بہت بڑی خدمت ہے, بہت بڑی نیکی ہے. زیادہ سے زیادہ آپ کی محبت شامل حال ہوں. حضرت جو میں نے ابھی یہ جو کلمات عرض کیے, اسی روشنی میں میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ موٹیویشن, یہ تحریک پیدا ہو کہ جس انداز سے ہم اپنی جسمانی عبادات کا بھرپور ماشاءاللہ اللہ جن کو سعادت اور توفیق دے,
ہم انتظام کرتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں، اسی انداز سے ہمیں اس طرح کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر اپنی خدمات پیش کرنی چاہیے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومما رزقناہم ينفقون۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ پروفیسر صاحب، یقیناً احساس نے احساس کیا اور آج ہم اور آپ ایک عظیم مقصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بے شک۔ یاد رکھیے گا، اللہ نے انسان کی فطرت میں مال کی محبت ڈال رکھی ہے، اور انسان مال سے بڑی الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، لیکن یہ الفت رکھنے کی وجہ سے بھی قرآن نے دو چیزیں بیان کر دی۔ اسی مال کو قرآن بیان کر رہا ہے یہ فتنہ ہے، اور اسی مال کو قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دو تو قرب الہی حاصل کر لو۔ اللہ۔ اب ایک شخص وہ ہے کہ جس کے پاس مال ہے اور مال و متاع لے کر بیٹھا ہے، تو یقیناً وہ اس کے لیے فتنہ کب بنے گا؟ جب وہ پر اپنے مال و متاع پر فخر کرے گا، تکبر کرے گا، ریاکاری کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ شخص جو ہے وہ فرعون اور نمرود جیسے کاموں کی طرف چلا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جو اپنے مال پر فخر نہیں کرے گا، جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے گا، تو اسے صدیق اکبر کہا جائے گا، واہ 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 واہ۔ کیونکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کر کے دکھایا۔ ہم یہاں بیٹھ کر کسی کو یہ موٹیویشن نہیں دے رہے کہ آپ سارا مال و متاع آج ہی ہم پر دے دیں، ہمیں دے دیں اور ہم غریبوں میں تقسیم کر تھے آپ قطرہ بننے بس کا قطرہ بن جائیں۔ اب یہاں پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اس معاملے کو اس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یا فرعونیت والے معاملے کی طرف دیکھ رہے ہیں؟ اگر مال و متاع سے محبت ہے تو یہ ایک فطرتی عمل ہے، لیکن اس مال و متاع کی محبت کو کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ گویا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کی محبت کو فوقیت دیتے ہیں مال کی فوقیت پہ، یا نہیں؟ یہ آپ کا امتحان؟ یہ یقیناً امتحان ہے، اور اتنا بڑا امتحان ہے کہ جس اللہ رب نے آپ کو مال سے نوازا ہے، آپ اس مال کی محبت کے لیے ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، بیوی بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، اکیلے کھاتے پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ مال کمانے کے لیے۔ اب انسان یہ سوچے کہ یار محنت میں کروں، دن رات میں لگاؤں، خون پسینہ میں کر دوں اپنا، اور یہ بیٹھ کر مانگ رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں دے دیا جائے۔ تو ایک سوال کبھی بھی اپنے ذہن میں بٹھا کر بیٹھ کر خاموشی سے سوچ کر کمرہ بند کر کے سوچیں کہ یہ جو طاقت، یہ قوت، یہ بولنے کی طاقت، یہ دیکھنے کی طاقت، یہ اللہ نے اتنی نعمتوں سے تمہیں نوازا ہے، اور اگر اس کی راہ میں خرچ کرنے جاؤ گے تو در حقیقت رب کا قرب ہی حاصل کرو گے، رب سے دور نہیں ہوگے، اور وہ نعمتوں میں بھی اضافہ ہی ہوگا مفتی صاحب۔ اور بہترین یقیناً نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات، ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں نا، اس نعمت کا، یہ جو ہمارے پیٹ میں جاتا ہے اور ہضم ہو کر باہر نکل آتا ہے، اس نعمت کا بھی شکر ادا نہیں کر سکتے ہم۔ اور اگر ہم نے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیا تو میں کسی اور کی بات نہیں کہوں گا، نہ آپ کی، نہ کسی اور کی بات کر رہا، نہ کسی فلاسفر، نہ کسی محدث، نہ مفکر کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ آپ کو اور نعمتوں سے نوازے گا۔ اگر اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، صحت آپ نے بات ہے، بدنی عبادت، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب اللہ نے اگر مال دیا ہے اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں تو در حقیقت آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اللہ نے کتنا مانگا ہے؟ 2.5، کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی طویل نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جتنا کمایا وہی سارا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں، بلکہ 2.5 بس۔ 50% بھی کہتا تو یہ اس کا حق ہے، وہ حق ہے، وہ چاہتا تو لے سکتا تھا، لیکن نہیں، 2.5۔ اور اگر آپ کے پاس اضافی رکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس مال و متاع موجود ہے، میری اپنی نیڈز پوری ہو گئی ہیں، اور میرا بینک بیلنس بھی اپنی جگہ موجود ہے، تو اس میں سے چند ہزار روپے نکال کر اپنے مسلمان بھائی کی خدمت کر لینا در حقیقت اپنے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا، قیامت میں آپ کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور یقین جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مخفی ہو کر
جو کوئی صدقہ خیرات کرتا ہے اسے ایک اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اب مخفیوں تک ابھی یہاں اس وقت مخفی طور پر لوگوں کی مدد کی جا رہی ہے، وہ نہیں جانتا کہ کس شخص نے اس کی مدد اگر کی ہمیں ہے، معلوم بھی ہو جاتا ہے جس تک مدد پہنچ رہی ہے اس کو اس کو نہیں معلوم پتا کس نے ہوتا۔ ہمیں بھی پتہ نہیں کہ کامران کون ہے، عمران کون ہے، ایسا ہی ہے۔ زاہد کون ہے، ہم اس شخصیت کو جانتے نہیں ہیں، نام تو ضرور جان لیں گے لیکن اس بندے کو ہم نہیں جانیں گے۔ یہ مخفی طور پر اللہ کے بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے، یہ مخفی طور پر صدقہ و خیرات کیا جا رہا ہے، اور یہ مخفی صدقہ و خیرات در حقیقت اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، بے شک۔ دکھاوے کے لیے تو سارے کام کرتے ہیں لوگ، لوگوں کو شو آف کرنے کے لیے کہ بھائی میرے پاس مال و متاع ہے، ہر انسان کرنے کو تیار ہے، لیکن مخفی اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو احساس صرف آپ کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ آپ مخفی طور پر اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں، اس غریب تک وہ مال پہنچا دیں، یہ احساس کا کام ہے، اور یہ یقیناً احساس نے کیا ہے۔ 15 سال تک آپ دیکھیں نا، 15 سال گزر گئے، اور 15 سالوں میں کتنے غریبوں اور مسکینوں کو ان کے گھر تک احساس نے راشن بھی پہنچا دیا، کمبل بھی پہنچا دیا، مسجدوں کو تعمیر کر دیا، پانی کا اہتمام کر دیا۔ یہ سارا اہتمام صرف آپ کے دیے ہوئے 1 روپے سے ہوتا ہے۔ جب آپ یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو یہ سارا کام آپ کے دیے ہوئے پیسوں سے ہوتا ہے۔ یقیناً یہ ایک اجر عظیم کا کام ہے، اور اگر اس اجر میں آپ جتنا بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے، میں نے ایک حدیث کا مطالعہ کیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم تم صدقہ و خیرات کرو۔ اچھا بھئی، صدقہ و خیرات کر کے پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں دنیا میں مال جمع کر کے رکھیں، آگ لگ سکتی ہے، چوری ہو سکتا ہے، گم ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے نا، ضائع ہو سکتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، جب تم صدقہ و خیرات کرتے ہو تمہارا صدقہ اور خیرات نہ گم ہو سکتا ہے، نہ چوری ہو سکتا ہے، نہ خراب ہو سکتا ہے، نہ ضائع ہو سکتا ہے۔ جب تم شدید پریشانی کے عالم میں آ جاؤ گے، میں وہ صدقہ و خیرات تمہیں واپس کر دوں گا۔ اللہ محفوظ ہو گیا، سبحان یہ محفوظ ہو گیا، محفوظ ترین سبحان اللہ، وہ تجوری ہے کہ جسے کوئی نہیں توڑ سکتا، اللہ اتنی عظیم محفوظ ترین ہے۔ سلامت اور رہے۔ یقین جانے کئی تجوریاں بھی ہیں نا، زنگ آلود ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ بھی جاتی ہیں، لیکن یہ ایسی تجوری ہے کہ جو قیامت کے دن جب کھلے گی نا، اور انبار دیکھیں گے اس تجوری میں سے نکلنے والے نیکیوں کے، تو کاش پھر آپ تمنا کریں گے کاش میں سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو سلامت رکھے مفتی صاحب، جزاک اللہ خیرہ۔ اور یہ دیکھیں آپ جو افکار عالیہ آپ تک پہنچے، اور جس انداز سے مفتی صاحب نے موٹیویشن آپ تک پہنچائی، بس اسی فکر کو لے کر ڈاکٹر صاحب سے مخاطب ہوں۔ حضرت، حقیقت تو یہ ہے نا کہ یہ کام جو نیکی کا ہے، خدمت خلق کا کام، یہ انسان کرتا نہیں ہے، یہ کروایا جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، وصلوا علیہ صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ سمیر بھائی، سب سے پہلے ARYQ TV اور احساس کے حوالے سے جو گفتگو الحمدللہ چل رہی ہے پچھلے، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 15 سالوں سے کنٹینیو، اور یہ جاری ہے اور ساری، کیونکہ دیکھیں اللہ کے کام میں جب آپ لگ جاتے ہیں نا تو وہ آپ کے کام میں لگ جاتا ہے۔ بے شک، جب احساس نے یہ بیڑا اٹھا لیا کہ ہم غریبوں کی، مسکینوں کی، پریشان والوں کی ہم مدد کے لیے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کام کو سنبھال لیا، رب نے سنبھال لیا، اور یہ چیزیں چل رہی الحمدللہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں ابھی آپ نے شروعات میں وہ آیت کے حوالے سے کہا نا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، دیکھیں 5 ارکان ہیں اسلام کے، توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ تو اس میں دیکھیں 4 جو ایسا عمل ہے وہ انسان کے خود کے لیے، کلمہ پڑھا آپ نے خود پڑھا، نماز آپ اپنے لیے پڑھ رہے، روزہ آپ نے اپنے لیے رکھا، حج کیا آپ نے اپنے لیے، لیکن ایک واحد عمل ہے زکوٰۃ، جو اللہ کے بندے کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے، کر تو اللہ کے لیے لیکن مدد بندے کی، اس کے لیے ہو رہا ہے، ہر چیز آپ خود کے لیے کر رہے ہیں، ہر عمل آپ خود کے لیے۔ اور یہ 4 عمل جو آپ کرتے ہیں نا، کلمہ کیا پڑھ لینا، الحمدللہ توحید کا، آپ کا ایمان کا ہو جانا، ایمان کے بعد آپ کے اندر نرمی آ گئی،
پھر آپ جب نماز کے لیے جھکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے نرمی. یعنی یہ چاروں عمل ایسا ہوتا ہے کہ جو رب اللہ تعالیٰ آپ کے اندر احساس یعنی نرمی پیدا کرتا ہے, اور اس سے نرمی پیدا ہونے کے بعد اب اللہ کے مخلوق کی مدد کی طرف لگ جاتے ہیں, یہ اب مدد کی طرف لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہی چیز ہے کہ ابھی مفتی صاحب نے ایک حدیث بیان کی نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ جب آپ اس کی راہ میں خرچ کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس کا بہتر عمل, اور ایسا ہوتا ہے کہ ایک لحاظ سے اس کو خوبصورت جملے میں اور کہیں تو یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیاوی انشورنس کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ آپ کی انشورنس کا معاملہ کرتا ہے کہ جب اس کی راہ میں آپ دے دیتے ہیں تو اللہ آپ کے مال کو ایسی حفاظت کر دیتا ہے, ایسی کر دیتا ہے, اس کا بہترین سے خوبصورت بدل عطا فرما دیتا ہے, خوبصورت بدل عطا فرما دیتا ہے. تو یہ احساس الحمدللہ ایسا عمل ہے کہ اس میں ایک جملہ اور تھا کہ پوشیدہ, یہ اس میں دیکھیں جب آپ کسی گاؤں میں یا دیہات میں کسی غریب کے پاس, کسی مسکین کے پاس, کسی پریشان حال کے پاس کوئی راشن چلا جاتا ہے یا بلینکٹ چلا جاتا ہے, اس کو یہ نہیں پتہ چلتا ستار بھائی ہیں یا غفار بھائی ہیں یا میر صاحب ہے یا سمیر بھائی ہیں, تو اس کو اتنا پتہ چلتا ہے یہ احساس آیا ہے, یہ ایک احساس ہے میرے پاس. اور جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک یہ احساس کون ہے تو وہ پھر اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے ناظرین دنیا میں جہاں کہیں بھی جس طرح سے چل رہے ہیں ان کی مدد کے حوالے سے جب احساس سے آتا ہے تو ان کا ایک ہی جملہ تھا, یا اللہ تیرا شکر ہے, جس نے عطا کیا, جس نے دیا ہے, تیرے وسیلے سے اللہ اس کے لیے بہتری عطا فرما. تو یہ بہت ایک احساس پلیٹ فارم جو ہمارا ہے وہ الحمدللہ بہت پوشیدہ ہے, جس میں کسی بھی اضافی کسی چیز کا نام نہیں ہے, بس اتنا ہے کہ احساس کیا ہے کسی نے, احساس کیا. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بڑھتا ہے, یہ مال یہ ہے, یہ بڑھتا ہے. احساس پہ یہی ہے کہ ایمان کی پہچانی احساس ہے, ایمان کی پہچانی احساس ہے. جتنا زیادہ آپ کے دل میں احساس پیدا ہوگا اتنا زیادہ آپ سمجھ جائیں آپ کے دل میں ایمان کی پہچانی. اللہ اکبر. اللہ, ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت بڑی نفیس بات کی ہے, کیونکہ آپ دیکھیں عام طور پہ بھی اگر کوئی شخص جو ہے وہ گر رہا ہے یا گر گیا ہے یا کسی شخص کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا اور ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھ سے اور ہم بڑھ کر جو ہے وہ اس کی مدد نہیں کر رہا ہے, اس کو اٹھا نہیں رہے, اس کو فرسٹ ایڈ نہیں دے رہے, دے سکتے ہیں لیکن نہیں کر رہا ہے, تو اب دیکھنے والا یار تم کیسے مسلمان ہو, یعنی کہ آپ اس کا احساس نہیں کرتے, سوال آپ کے ایمان پر اٹھ جاتا ہے, کیسے مسلمان ہو یار, مسلمان ہو کر تم میں احساس نہیں ہے. گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ لازم و ملزوم ہوا کہ اللہ نے جو مسلمان ہے اس کی جو خصوصیات ہیں, جو فیچرز ہیں, تو اس میں یہ اس چیز کو رکھا کہ ایک جو بندہ مومن ہے نا احساس. اور ہم دیکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کی آپ سیرت کو دیکھیں, صحابہ کرام کی سیرت کو دیکھیں, اہل بیت اطہار کی سیرت کو دیکھیں, آپ کو جو خدمت خلق کا جو باب ہے نا وہ بڑا سنہرا ملے گا. آپ ایک ایک لفظ پڑھتے جائیں اور آپ حیران ہوتے جائیں کہ کیا ان کے اندر یہ جذبہ اور کیا احساس ہوتا تھا انسانیت کا. میرے آقا کریم علیہ السلام کسی کو پریشان دیکھ لیتے, ضرورت مند کو دیکھ لیتے, جب تک میرے آقا کریم علیہ السلام اس کی حاجت روائی نہ فرما دیتے, اس کی ضرورت کو پورا نہ کر دیتے, میرے آقا چین سے نہیں بیٹھتے تھے. یہ اگر ہم اپنے نبی کریم علیہ السلام سے اپنے عشق کا اظہار کرتے ہیں تو اس اظہار کے تقاضوں میں ایک بڑا تقاضا یہ بھی ہے کہ اگر رب نے ہمیں دیا ہے تو یہ ایک بڑا, میں سمجھتا ہوں, گولڈن اپرچونٹی ہے جو ہم آپ سے شیئر کر رہے ہیں. وی آر ناٹ سٹنگ ہیئر ٹو کنونس یو, وی آر سٹنگ ہیئر ٹو کنوے یو دس گولڈن اپرچونٹی دیٹ دس از دا سیزن آف ونٹر وین وی کین سی دیٹ there are millions of people who are suffering from winter season. They don't have any blanket, they don't have any sweater, they don't have any jacket, they don't have even food to make their survival possible. So in this difficult time, the people who are blessed with wealth, this is their religious duty, this is their you can say that this is their ethical duty, that they must come forward and start helping such needy and suffering people. Otherwise they are going to be accountable before Allah Almighty. تو میں سمجھتا ہوں کہ $121 کے ساتھ اگر یہ ونٹر پیکج کا تحفہ کسی ڈیزرونگ فیملی تک پہنچ رہا ہے تو یہ ایک آسان کام ہے. میرے دیکھنے والے بہت سے, میں اگر یوں کہوں ہزاروں لاکھوں ہمیں دیکھنے والے جو ہمارے مسلمان بہن اور بھائی ہیں, اللہ نے ان کو یہ اتنا عطا کیا ہے, اتنا نوازا ہے, اتنی نعمتیں اللہ کی ہیں آپ پر, بارش اتنی کی گئی ہے نعمتوں کی کہ آپ اپنے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کم سے کم کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ آپ ضرور کریں. $121 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک ونٹر پیکج دیٹ کنسسٹ آف اے راشن پیک دیٹ شوڈ بی سفیشینٹ فار اے منتھ اینڈ اے بلینکٹ اینڈ جیکٹس اینڈ سویٹرس, یہ ہمارے اس ڈیزرونگ
جو ہماری مسلم فیملی ہے اس تک پہنچا دیا جائے گا۔ اگر آپ مسجد کی تعمیر کرانا چاہتے ہیں احساس کے ذریعے تو $9,500 کے ذریعے یہ ممکن ہو سکتا ہے۔ $185 اگر آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک اسمال ہینڈ پمپ نصب کر دیا جائے گا کسی ایک ایسے ایریا میں ویئر دیر از اے ڈائر نیڈ آف واٹر۔ اگر آپ $45 ڈونیٹ کرتے ہیں تو ایک میڈیکل فنڈ کسی بھی ایک نیڈی فیملی یا ایک نیڈی مسلم کو پرووائڈ کیا جائے گا۔ جو مفتی صاحب نے گفتگو کی تھی اسی بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے، بلکہ بریک سے آتے ہیں ہم واپس اور پھر انشاءاللہ الیاس بھائی جنہوں نے کیا خوبصورت حمد پڑھی ان سے انشاءاللہ نعت بھی آپ کو سنواتے ہیں۔ سی یو رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک۔